اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی مہربانیاں تمام کر دے، آپ کو تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ اس وقت ہم سیرت کی کلاس میں موجود ہیں۔ آج ہماری 15ویں کلاس ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مدنی زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور ہجرت سے لے کے غزوہ خندق تک ہے، جس کے بعد آپ نے فرما دیا تھا کہ اب وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم کفار پر حملہ کریں گے۔ دوسرے دور کا آغاز غزوہ خندق کے بعد سے لے کے فتح مکہ تک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اپنے سب سے بڑے دشمن قریش کو امن پر قائل کر لیا۔ قریش کا معاملہ جب علیحدہ ہو چکا تو اس کے بعد آپ نے اپنے دور کے تمام بادشاہوں کو دین کی دعوت دی اور یہود کو غزوہ خیبر میں اپنی سازشیں کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد آپ کا جو تیسرے دشمن تھے بدو اور دوسرے قبائل، آپ نے مسلسل سریہ جات اور مسلسل غزوات کے ساتھ، خاص طور پہ غزوہ ذات الرقاع میں آپ نے بدوؤں پر اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ اب حالات نسبتاً مسلمانوں کے حق میں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ کفار میں سے جون سا قبیلہ چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے اور جون سا قبیلہ چاہے وہ کفار کے ساتھ مل جائے۔ بنو بکر کفار کے ساتھ مل گئے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ اس عہد و پیمان میں شامل ہو گئے۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر کی جاہلیت کے دور سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اب حالات ذرا پرسکون ہوئے تو بنو بکر نے سوچا کہ ہم بنو خزاعہ سے اپنا بدلہ چکا لیں۔ انہوں نے اچانک بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا جب وہ ایک چشمے پر خیمہ زن تھے، اور قریش نے ان کی اسلحے کے ساتھ مدد کی، بلکہ رات کی تاریکی میں کچھ افراد بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ کا تعاقب کیا اور بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لے لی، لیکن بنو بکر نے ان کو حرم میں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بنو بکر کا جو سردار تھا نوفل، اس کے اپنے لوگوں نے اسے کہا، نوفل اللہ سے ڈر جاؤ، اب ہم حرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ نوفل کہنے لگا، تم حرم میں چوریاں کر لیتے ہو تو اپنے بدلے بھی چکا لو۔ بہت سے بندے مارے گئے۔ بنو خزاعہ نے مکہ میں اپنے حلیفوں کے گھر میں پناہ لی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع فوراً بھی دی، اور بعد میں عمر بن سالم 40 سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور انہیں اس سارے جھگڑے کی بڑی تفصیل کے ساتھ اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو 3 تجاویز دی، یا تو جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کی دیت دے دو،
یا پھر بنو بکر کی حمایت چھوڑ دو، یا تیسری صورت معاہدہ ٹوٹ چکا۔ قریش کے جوانوں نے اس وقت یہی کہا کہ ہمیں تیسری صورت منظور ہے۔ بعد میں سوچا کہ ہم تو بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ ابو سفیان مدینہ جائیں اور معاہدے کی تجدید کر کے آئیں۔ خیر جی، ابو سفیان مدینہ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ موجود تھی۔ ام حبیبہ کا نکاح 7 ہجری میں ہوا تھا، جبکہ یہ واقعہ شعبان 8 ہجری کا ہے۔ ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر گیا اور بستر پر بیٹھنے لگا۔ حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا، کہنے لگا کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ایک مشرک اور نجس آدمی ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا میرے بعد تم بہت بری ہو گئی ہو۔ خیر جی، وہاں سے نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ان سے کہنے لگا کہ میں صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہیں تھا، ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کو مزید پختہ کر لیں اور اس کی مدت بھی بڑھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ میں اس صلح کا پابند ہوں اور ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ وہاں سے مایوس ہو کر ابو سفیان حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا، ان سے مایوس ہو کر حضرت عمر کے پاس پہنچا۔ حضرت عمر نے تو بڑا سخت جواب دیا، کہنے لگے کیا میں تمہاری سفارش کروں گا؟ مجھے تو اللہ کی قسم اگر ایک لکڑی بھی مل جائے تو میں اس کو لے کر تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ وہاں سے حضرت عثمان اور پھر حضرت علی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات کا فیصلہ کر چکے ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان نے ہر طرف سے مایوس ہو کر اتنا کیا کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ سب لوگوں کے لیے امان ہے۔ جب واپس کیا، لوگوں نے اسے پوچھا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ محمد نے تو میری بات نہیں مانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر میرے لیے بڑے سخت تھے، علی میرے لیے نرم تھے۔ وہ کہنے لگے کر کے کیا آئے ہو؟ بتایا کہ میں مسجد نبوی میں امان کا اعلان کر آیا ہوں، یک طرفہ طور پر۔ کفار کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جنگ کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ کفار نے ہی اس معاہدے کو توڑا تھا، اور ساتھ ہی اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں تک اور جاسوسوں تک ہماری خبر نہ پہنچے۔ اسی اثناء میں ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ مسلمانوں میں سے ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے کفار کو ایک خط لکھا کہ مسلمان مکے پر حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا تم کو سوچ لو۔ یہ خط انہوں نے سارہ نامی ایک عورت کو جو مکہ جا رہی تھی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آپ نے حضرت علی کو 3 دوسرے سواروں کے ساتھ بھیجا اور انہیں کہا کہ تم فوراً جاؤ، روضہ خاک کے مقام پر تمہیں ایک عورت ہودج میں بیٹھی ہوئی ملے گی، اس سے وہ خط لے کر آؤ۔ یہ چاروں گھوڑ سوار تیزی سے روانہ ہوئے اور انہوں نے جا کے اس عورت کو جا لیا۔ عورت نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب حضرت علی نے اس کو ننگا کرنے کی دھمکی دی
تو تب اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکال کے حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت حاطب کہنے لگے یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی اور خرابی کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مکے میں میرے اہل و عیال رہتے ہیں اور میں مکے کا رہنے والا نہیں ہوں، وہاں میری کوئی اصل نہیں ہے، میں مکے میں باہر سے آیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں مکے والوں پر ایک احسان کر دوں اور اگر لڑائی ہو تو وہ اس احسان کے بدلے میں میرے گھر والوں کی حفاظت کریں، بس یا رسول اللہ اتنا ہی معاملہ تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو جانگ کے دیکھا اور ان سے کہا تم جو مرضی عمل کرو تمہیں بخش دیا گیا۔ یاد رہے حضرت حاطب بن ابی بلتہ بدری صحابی تھے۔ حضرت عمر نے جب یہ الفاظ سنے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو معاف کر دیا ہے، ان کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل گئے۔ 10 رمضان 8 ہجری کو آپ مکے سے نکلے۔ آپ نے ایسا انتظام کیا تھا، یا یوں سمجھیے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی کہ کفار کو آپ کے لشکر کا پتہ نہیں چل سکا۔ آپ رات کو سفر کرتے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے 8 دنوں میں رات کے ابتدائی اوقات میں آپ مکہ پہنچے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ وہ آگ جلائیں۔ تمام صحابہ نے الگ الگ آگ جلائی۔ اندھیرے میں 10,000 آگیں جل رہی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے لاکھوں کا لشکر یہاں موجود ہے۔ کفار کو ابھی تک حالات کا علم نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو اپنے خچر پر بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع دیتے اور اگر وہ امان چاہتے ہیں تو امان لے لیں۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر بیٹھ کر روانہ ہوئے اور انہوں نے راستے میں ابو سفیان اور بدیل بن ورقا کی آوازیں سنی۔ اندھیرے میں ہی ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں اور اب قریش کیا کریں گے؟ ابو سفیان کہنے لگا آپ ہی بتائیے کیا کریں۔ حضرت عباس نے کہا تم ایسا کرو میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کرتا ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جو لشکر تھا اس پر حضرت عمر کو پہرے دار مقرر کیا تھا۔ ابو سفیان نے جب حالات اس طرح کے دیکھے انتہائی خوفزدہ ہو گیا۔ اسے حضرت عباس کی پیشکش قبول کرنے کے علاوہ اسے کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ وہ حضرت عباس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ حضرت عباس اسے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے۔ راستے میں اس نے تمام لوگوں اور قبائل کو دیکھا۔ ایک جگہ پہ حضرت عمر جو نے ابو سفیان کو پہچان لیا، فوراً دوڑے۔ دل میں سوچا کہ یہ اللہ کا دشمن ہمارے قابو میں آ گیا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اب حضرت عباس آگے آگے اور حضرت عمر پیچھے پیچھے۔ حضرت عباس نے کہا
میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ اب یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ لیکن حضرت عباس کا کہنا تھا، یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت عباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جائیں اور انہیں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ صبح کے وقت حضرت عباس ابو سفیان کو آپ کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے انہیں کہا، ابو سفیان تم پر افسوس، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے بردبار، کتنے رحیم، کتنی صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر کوئی اور معبود ہوتا تو آج ہمارے کام نہ آیا ہوتا۔ آپ نے پھر کہا، ابو سفیان تم پر افسوس، کیا ابھی تمہیں یہ یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان کہنے لگے، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے بردبار، کتنے شفیق اور کتنے صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ ابھی اس سلسلے میں میرے دل میں کچھ شک ہے۔ حضرت عباس نے کہا، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن مار دی جائے ایمان لے آؤ۔ ابو سفیان نے جب یہ سنا، حالات تو اس کے سامنے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب کفار کے جو سب سے بڑے سردار ہیں وہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے اور یہ حرمت والا گھر ہے، اور اللہ کے رسول چاہتے تھے وہاں خون ریزی نہ ہو، کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ خون ریزی کے بغیر ہی مکہ فتح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بڑی عزت دی، اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ ابو سفیان کو پہاڑ کے ناکے پر کھڑا کرتے، اونچی جگہ پر جہاں سے اسلامی لشکر نے گزرنا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران کے مقام پر تھے۔ مر الزہران مکہ سے 40 کلومیٹر دور ہے، تو اس وقت آپ اس مقام پر تھے اور وہیں سے ہی آپ نے مکے میں جانا تھا۔ اب تمام قبائل اور ان کے لشکر پہاڑ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور ابو سفیان انہیں دیکھ رہے ہیں اور دل رعب سے بھر رہا ہے۔ ایک قبیلہ گزرا، دوسرا قبیلہ گزرا، تیسرا لشکر گزرا، چوتھا دستہ گزرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دستے میں تھے وہ والا دستہ ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے، مہاجرین اور انصار آپ کے ارد گرد تھے، اور یہ جو دستہ تھا یہ سارے کا سارا زرہ پوش تھا، یہ انسان نہیں نظر آ رہے تھے، ایک لوہے کی باڑ تھی جو یہاں سے دستے کے آخر تک تھی۔ ابو سفیان نے دیکھا، دل رعب سے بھر گیا۔ حضرت عباس سے کہنے لگا، تمہارے بھتیجے کی بادشاہی تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے، یہ بادشاہی نہیں، یہ نبوت ہے۔ اب یہ کام کرنے کے بعد ابو سفیان کو کہہ دیا گیا کہ اب وہ مکے جائیں اور مکے والوں کو جا کے اطلاع دیں۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے سے 40 میل دور۔ اب ابو سفیان بڑی تیزی سے مکے گیا، اور مکے جا کے اس نے مکے والوں کو بتایا کہ یہ محمد ہیں جو 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، اور لشکر کا مقابلہ کرنے کی کوئی تاب نہیں۔ اور انہوں نے
امان کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان ہوگی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی، اور جو بیت اللہ میں چلا جائے گا اسے بھی امان ہوگی۔ اب آپ آگے بڑھے اور ذی طویٰ کے مقام پر پہنچے، یہاں پہ آپ نے اپنے لشکر کی تقسیم کی۔ حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ آپ سے پہلے جائیں اور صفا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں، اور اگر کوئی راستے میں ان کے رکاوٹ آئے تو اسے ختم کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید کو یہ ہدایت دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ آپ سے پہلے جائیں اور حجون کے مقام پر آپ کا جھنڈا گاڑیں اور وہاں آپ کا انتظار کریں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ اختیار کریں یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتریں۔ حضرت خالد بن ولید نشیبی علاقے سے ان کو جانے کا حکم ہوا، حضرت زبیر کو بالائی علاقے سے جانے کا حکم دیا، اور تیسرے جو سپہ سالار تھے انہیں بطن وادی سے جانے کا حکم دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بھی آگے بڑھائی، ان سب کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا۔ خالد بن ولید کا جو دستہ تھا اس کے راستے میں کچھ لوگوں نے مزاحمت کی، ان مزاحمت کرنے والوں میں اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، یہ لوگ شامل تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھیں کہ جو تمہارے راستے میں آئے گا اس کو ختم کر دینا۔ یہاں پہ مختصر سی لڑائی ہوئی اور اس جگہ پر 12 مشرک مارے گئے، اور خالد بن ولید اس مزاحمت کو ختم کرنے کے بعد آگے چل پڑے۔ یہ لڑائی جس جگہ ہوئی اس جگہ کا نام خندمہ تھا۔ بہرحال جی اس معاملے کو صاف کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید صفا کے مقام پر پہنچ گئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت زبیر نے آپ کی ہدایت کے مطابق حجون کے مقام پر پہنچ کر آپ کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے ایک قبہ بنایا اور آپ کا انتظار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جب حرم پہنچے، سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ طواف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کو توڑا جو کہ بیت اللہ کے چاروں طرف نصب تھے۔ آپ کمان سے ان کو ٹھوکر لگاتے تھے اور وہ نیچے منہ کے بل جا گرتے تھے، اور ساتھ ہی آپ فرما رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ تمام بت گرانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، ان سے بیت اللہ کی چابی لی، خانہ کعبہ کھلوایا اور اس کے اندر گئے۔ اس تمام عرصے کے درمیان قریش کے لوگ صحن میں جمع تھے اور بت گراتے وقت وہ سوچ رہے تھے کہ شاید اب آسمان گر پڑے گا اور زمین پھٹ جائے گی، لیکن یہ 360 بت گر گئے اور کچھ بھی نہ ہوا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کھلوایا اور اس کے اندر چلے گئے۔ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں تھیں جن کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے۔ آپ نے ان تصویروں کو مٹا دیا۔ وہاں ایک لکڑی کی کبوتری بھی تھی، اسے توڑ دیا۔ بیت اللہ ان دنوں 6 ستونوں پہ قائم تھا۔ آپ نے بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھی، بیت اللہ کا چکر لگایا، وہاں اللہ اکبر اور الحمدللہ کی آواز بلند کی،
اور پھر آپ بیت اللہ سے نکل آئے۔ آپ بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، دروازے کے دونوں بازوؤں کو تھام لیا۔ آپ کے سامنے قریش مکہ صف در صف کھچا کھچ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس وقت ان سے کہا، سب سے پہلے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ بتاؤ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ قریش کہنے لگے، آپ بڑے کریم بھائی ہیں اور بڑے کریم بھتیجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب لوگ آزاد ہو۔ ایک منٹ جہاں ٹھہر جاتے ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا کر انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آپ چاہتے ان کے علاقے پہ قبضہ کر لیتے، انہیں قتل کروا دیتے، انہیں اپنے لونڈی غلام بنا لیتے، اور ایسا کرنے کا آپ کو شرعی طور پر بھی سماجی طور پر بھی اختیار تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کیا اور اعلان عام فرما دیا، انتم الطلقاء، تم تمام آزاد ہو، اور لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی الزام نہیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں لا تثریب علیکم اليوم، اس کا صحیح معنی میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ایک تو یہ الفاظ ہوتے ہیں میں نے تمہیں معاف کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد ہم تم سے کبھی زبان سے بھی نہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ایک تو ہے معافی، اور دوسرے اس کا کبھی ذکر بھی نہ کریں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کبھی کی تھی۔ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی الزام نہیں، ہم یہ لفظ منہ سے بھی نہیں نکالیں گے۔ یہ معاف کرنے کا سب سے بلند درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی چھت پر اذان دے۔ حضرت بلال نے چھت پر اذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ وہی بیت اللہ تھا جہاں پہ اللہ کا نام لینے والوں پر ظلم کیے جاتے تھے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے یہاں سجدہ کیا تو میں تمہیں رون دوں گا۔ یہ وہ جگہ تھی جس بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ اس جگہ پہ اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ 360 بت گرائے جا چکے ہیں، اور سب کے لیے معافی کا اعلان عام ہو چکا۔ اب یوں سمجھیے دنیا بدل گئی۔ عام معافی کے اعلان کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے جنگی مجرم تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے قربان جائیں، آپ نے ان میں سے بھی 5 لوگوں کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ اکرمہ بن ابو جہل کو بھی معاف کر دیا گیا۔ اس کی بیوی نے اس کے لیے امان مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی۔ 3 آدمیوں اور 1 عورت کو قتل کر دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، انصار کو دل میں خیال آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہ آپ کا وطن ہے،
یہ آپ کی جائے پیدائش ہے، ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رہنے کا ارادہ کر لیں۔ ہوتے ہوتے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ فتح کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب بھی آپ نے اسی وعدے کو دوہرا دیا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد اگلے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے حدود حرم کے نشانات کو دوبارہ لگوایا، ان کی تجدید کی۔ یہ حدود حرم کے نشانات حضرت ابراہیم کے دور سے لگے چلے آ رہے تھے، آپ نے ان کی تجدید فرمائی۔ اس کے علاوہ لوگوں نے جو بت اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے انہیں حکم دیا کہ تمام لوگ اپنے بت توڑ دیں، اور آپ نے بہت سے وفد بھی روانہ کیے جو کہ مختلف جگہوں پر بت خانے تھے اور جہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی ان کو وہ توڑ دیں۔ حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں عزا کو گرانے کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید 30 سواروں کو ساتھ لے کر گئے اور اس عمارت کو گرا آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہاں تمہیں کچھ نظر آیا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا تم دوبارہ جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید دوبارہ گئے، وہاں پہ آپ نے بت پر حملہ کیا۔ وہاں سے ایک عورت نکلی کالے رنگ کی، ننگی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے تلوار سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا اور واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، میں عزا کو گرا آیا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کے بت کو گرانے کے لیے بھیجا تھا۔ عمر بن عاص کو سوا نامی بت کو گرانے کے لیے بھیجا۔ وہاں کا مجاور کہنے لگا تم اسے نہیں توڑ سکتے، لیکن عمر بن عاص نے حملہ کیا، اس کے ٹکڑے کر دیے۔ مجاور نے یہ دیکھا کہ بت ٹوٹ گیا ہے، وہ اسلام لے آیا۔ منات بت کو توڑنے کے لیے حضرت سعد کو بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ وہاں سے ایک کالی، ننگی، بکھرے بالوں والی عورت نکلی جو کہ اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ حضرت سعد نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے بت کو گرا دیا۔ حضرت علی کو بھیجا کہ وہ تمام قبروں کو ہموار کر دیں، صرف ایک بالشت برابر قبر باقی رہنے دے، باقی جو اس سے اونچی قبریں ہیں ان ساروں کو گرا دیں۔ یہ تھا فتح مکہ، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، ان کے ساتھیوں کو، اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو عزت بخشی اور کفار و مشرکین کو رسوا کیا۔ اس فتح سے قدسیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور روئے زمین کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ اسی وجہ سے لوگ دین میں فوجیں در فوجیں داخل ہونے لگے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا مکہ بڑے امن کے ساتھ فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ سارا کچھ قبول نہ تھا۔ آپ نے دیکھا خندمہ کے مقام پر بھی کچھ لوگوں نے
خالد بن ولید کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تو ایسے کچھ متکبر اور سرکش لوگ جو تھے جنہیں یہ چیز ہضم نہ ہو رہی تھی کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، ایسے لوگ وادی اوتاس میں جمع ہوئے۔ ان میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل تھے۔ انہوں نے اپنے حلیفوں کو بھی ساتھ میں لا لیا اور ایک جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں برابر مل رہی تھیں۔ آپ نے مکے میں 19 دن قیام کیا اور 19 دن قیام کرنے کے بعد آپ حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ حنین مکے سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ آپ نے اس موقع پر صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں اور بہت سا اسلحہ ادھار لیا، نوفل سے 300 نیزے لیے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ فتح مکہ 17 رمضان کو ہوئی تھی، جبکہ حنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 شوال کو نکل گئے۔ درمیان میں مشکل سے 3 ہفتوں کا وقفہ، 3 دن کا سفر تھا۔ آپ حنین کے مقام پر 10 تاریخ کو منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو پہنچے۔ ان سے پہلے بنو ثقیف اور بنو حوازن اور ان کے سارے جو قبائل تھے وہ وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان قبائل کا سردار ایک نوجوان عوف بن مالک تھا جس کی عمر 30 سال تھی۔ وہ اپنے ساتھ میدان جنگ میں اپنی عورتیں اور بچے بھی لے آیا تھا، اپنے مال مویشی بھی لے آیا تھا۔ انہی میں ایک بوڑھا شخص بھی موجود تھا جس کا نام درید بن سما تھا۔ درید بن سما بہت بڑا جنگجو تھا، بڑا سمجھدار آدمی تھا، لیکن اب بوڑھا ہونے کی وجہ سے لڑائی کے قابل نہ تھا۔ اس نے مالک بن عوف کو مشورہ دیا کہ تم میدان جنگ میں جو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے آئے ہو، اپنے مال مویشیوں کو لے آئے ہو، تو یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اگر شکست ہو گئی تو یہ سارے دشمن کے پاس چلے جائیں گے، تم انہیں پیچھے چھوڑ دو، تمہیں فتح ہوئی تم ان کے پاس چلے جاؤ گے، اور شکست ہوئی تو کم از کم تمہارے بچے اور تمہارے مال مویشی محفوظ رہیں گے۔ لیکن مالک بن عوف نے اس کا مشورہ قبول نہیں کیا۔ اپنے لوگوں سے کہنے لگا، اگر تو تم میری بات مانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ یہ نیزے کی انی میں اپنے پیٹ میں گھسا دوں گا اور وہ میری پیٹھ سے باہر نکل آئے گی، یعنی میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ خیر جی، میں نے آپ کو جیسے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ 10 شوال کو پہنچے۔ رات کے وقت آپ نے حالات کا پتہ لگایا، پتہ چلا کہ ان لوگوں نے بڑی اچھی صفیں بنائی ہوئی ہیں، سب سے آگے مرد ہیں، ان کے پیچھے عورتیں ہیں، ان کے پیچھے بکریاں ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے دوسرے مال مویشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، انشاءاللہ کل یہ تمہارے لیے مال غنیمت ہوں گے۔ اگلا دن جنگ کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد نکلے۔ آپ کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی۔ 10,000 تو وہی لوگ تھے جو کہ فتح مکہ کے لیے آئے تھے، اور 2,000 لوگ وہ تھے جو کہ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہو چکے تھے۔ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو معاف کر دیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے، اور یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کا نتیجہ تھا۔
تو 2000 لوگ وہ تھے جو کہ مکے کے لوگ تھے اور جو نئے نئے مسلمان ہو گئے تھے، تو آپ کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جبکہ مالک بن عوف کے لشکر کی تعداد بعض روایات کے مطابق 4,000 تھی اور بعض روایات کے مطابق 6,000 تھی۔ اس وقت کچھ مسلمانوں کے دل میں خیال آ گیا کہ جب ہم کم تعداد میں بھی ہوتے تھے تو ہم جیت جاتے تھے، تو آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے۔ بہرحال جی جنگ شروع ہوئی۔ صبح فجر کے فوراً بعد مسلمانوں نے دشمن پر حملہ کر دیا، دشمن بھاگ نکلا، مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے، لیکن دشمن نے ایک تدبیر یہ کر رکھی تھی کہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ یہ تیر انداز بہت بڑی تعداد میں تھے اور بڑے ماہر تیر انداز تھے، ان کا کوئی نشانہ خطا نہ جاتا تھا۔ انہوں نے جب مسلمانوں کو مال غنیمت سمیٹتے دیکھا تو انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی، اتنے تیر برسائے کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کیا، اذ ضاقت علیکم الارض بما رحبت، تمہارے اوپر زمین اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صرف 12 آدمی رہ گئے، باقی سارے لوگ بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑے حوصلے اور عزم کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے۔ آپ کی سواری کو ابو سفیان بن حارث نے سنبھال رکھا تھا، آپ اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رجز بھی پڑھی، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ساتھ ہی حضرت عباس کو حکم دیا کہ صحابہ کو بلائے۔ حضرت عباس کی آواز چونکہ بلند تھی، حضرت عباس نے آواز لگائی، اے بیت رضوان والو آؤ۔ مہاجرین کو آواز دی، اے مہاجرین کے گروہ واپس آؤ۔ انصار کے گروہ کو آواز دی، مختلف قبائل کو آواز دی، اور یہ لوگ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں کے لیے مڑتی ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ جب آپ کے پاس 100 کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے حملہ شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہوتے گئے اور پھر دشمن پسپا ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے جب زمین تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے تھے، ہم نے تم پر اپنی سکینت اتاری اور ہم نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے دیکھا بھی نہ تھا، اور کافروں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اب مسلمانوں نے جب زوردار حملہ کیا، کافر بھاگ گئے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور کیا تھا۔ آپ نے اپنی سواری سے اتر کر زمین سے مٹی پکڑی اور مٹی لے کے آپ نے کفار کی طرف مٹی پھینکی، ساتھ ہی یہ الفاظ کہے، شاخت الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ وہ ایک مٹھی مٹی جو تھی وہ تمام کفار کی آنکھوں میں گھس گئی۔ یہ جو مٹی پھینکنے والا واقعہ ہے، یہ واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا تھا، اور اس وقت بھی اس مٹی نے معجزانہ اثر کیا تھا۔ اور یہ واقعہ کہ مسلمان مال غنیمت اکٹھے کر رہے تھے، کفار نے حملہ کر دیا، یہ واقعہ غزوہ احد میں بھی پیش آیا تھا اور غزوہ حنین میں بھی پیش آیا۔ غزوہ حنین میں جب یہ لوگ بھاگ گئے تو ان کا مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آ گیا۔ یہ تمام لوگ میدان جنگ سے، کوئی طائف کو بھاگا،
کوئی نخلا کے علاقے کی طرف بھاگا، کوئی وادی اوتاس میں بھاگ گیا۔ مسلمانوں کے لیے میدان خالی ہو گیا۔ مسلمانوں کو مال غنیمت میں 6,000 قیدی ملے، 24,000 اونٹ ملے اور 40,000 بکریاں ملی۔ آپ نے یہ سارا مال غنیمت جعرانہ کے مقام پر اکٹھا کر دیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت شیمہ بھی تھی، آپ کی رضائی بہن۔ وہ آپ کے پاس آئیں، آپ نے انہیں ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا اور ان کی بڑی عزت کی، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، انہیں بہت سا مال و دولت دیا، 4 غلام دیے، بہت سے اونٹ اور بکریاں دے کر ان کو رخصت کیا۔ یہ سارا جو مال غنیمت تھا یہ جعرانہ میں اکٹھا کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بنو ثقیف اور بنو حوازن مسلمان ہو جائیں اور ان کا مال غنیمت ان کو واپس کر دیا جائے، لیکن ہوا کیا، انہوں نے اسلام لانے میں بہت دیر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں طائف کا محاصرہ کیا، کیونکہ عوف بن مالک طائف کے قلعے میں پناہ لے چکا تھا۔ طائف کا قلعہ بڑا مضبوط تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیفیں دی تھیں۔ یہ وہی لوگ تھے، بڑے سخت مزاج۔ ان لوگوں نے طائف کے قلعے میں 1 سال کے لیے خرد و نوش کا سامان اکٹھا کر لیا تھا، اور اس زمانے میں طائف کا قلعہ بڑا مضبوط تھا۔ انہوں نے یہ سارا اپنا خرد و نوش کا سامان، اسلحہ طائف کے قلعے میں جمع کر لیا، اس کے دروازے بند کر لیے اور اندر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کیے ہوئے 10-12 دن گزر گئے، لیکن وہ لوگ قلعے کا دروازہ کھولنے کو تیار نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر منجنیق کا استعمال بھی کیا۔ منجنیق سمجھ لیجئے ایک ٹینک ہوتا ہے جس سے گولے برسائے جاتے ہیں۔ بہت سے صحابہ نے اس کے نیچے سے ہو کر طائف کے قلعے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن طائف کے لوگوں نے ان کے اوپر جلتے ہوئے لوہے کے ٹکڑے پھینکے اور بڑی سخت مزاحمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو مکے سے نکلے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ آپ مکے سے 10 رمضان کو نکلے تھے اور اب غزوہ حنین 10 شوال کو ہوا، اور اب طائف کا محاصرہ کیے ہوئے بھی آپ کو 10-12 دن ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ لومڑی اپنے بل میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس کا پیچھا کریں گے تو آپ اسے پکڑ لیں گے، لیکن اگر آپ کو اس کو نہ بھی پکڑیں تب بھی یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرے کو ویسے ہی رہنے دیا اور آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جعرانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کا مال غنیمت اکٹھا کر دیا تھا۔ کچھ صحابہ کی وہاں پہ ڈیوٹی لگا دی تھی۔ آپ نے جعرانہ سے احرام باندھا اور بیت اللہ کا عمرہ کیا۔ عمرہ جب آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مال غنیمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے، خاص طور پر قریش کے سردار،
ان کو ڈیر حصہ دیا۔ ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے اور بہت سی چاندی بھی دی۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے معاویہ کے لیے بھی دیں، آپ نے ان کے لیے بھی دیا۔ اسی طرح اقرا بن حابس، عیینہ بن حصن اور بھی بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے ڈیر اونٹ دیے۔ حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں اور جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، ان کو زیادہ مال دیا جائے تاکہ ان کے دل میں اسلام جاگزیں ہو جائے۔ آپ کا مقصد مؤلفۃ القلوب کا تھا، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت بیٹھ جائے اور اس سے دین کو فائدہ ہو۔ اس موقع پر آپ نے انصار کو مال غنیمت میں سے نہ دیا۔ یہ مال غنیمت زیادہ تر آپ نے مکے کے بڑے بڑے رئیسوں کو دے دیا۔ انصار کو اس بات کی تکلیف ہوئی، انہوں نے محسوس کیا، بلکہ ان کے الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے مکے کے لوگوں کو مال دے دیا ہے جبکہ ہماری تلواروں سے ان کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اصل بات ہے شیطان کو تو موقع چاہیے۔ انصار کے دل میں یہ خیال آیا کہ قربانیاں تو ساری ہم نے دی تھیں اور اب جب مال کی تقسیم کا وقت آیا تو ہمیں نظر انداز کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ آپ نے انصار کو بلایا اور کہہ دیا کہ انصار کے علاوہ اور کوئی نہ آئے۔ انصار سے کہا کہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی بات پہنچی ہے، کیا معاملہ ہے؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ یہ بات ہمارے نوجوانوں نے کہی ہے، ہمارے سمجھدار جہاں دیدہ لوگوں نے نہیں کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ بتاؤ کیا تم پہلے گمراہ نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت دی۔ کیا تم پہلے باہم دشمن نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں متحد کیا۔ انصار جواب دیتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا احسان اس سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے احسانات گنوائے اور ہر بات پر انصار یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان بہت زیادہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر تم چاہتے تو تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس اکیلے آئے تھے، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ جس وقت آئے آپ بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، تم چاہتے تو تم یہ باتیں کہہ سکتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے جو ان لوگوں کو مال دیا ہے میں نے اس لیے مال دیا ہے تاکہ ان کے دل اسلام پر جمے رہیں، اور میں نے تمہیں نظر انداز اس لیے کر دیا کہ مجھے تمہارے ایمان پر بھروسہ تھا۔ کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ تو مال اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اپنے گھروں میں رسول اللہ کو لے جاؤ؟ تم میرے ساتھی ہو، میرے رازدار، میرے ہمدرد، اور لوگ عام لوگ ہیں۔ انصار اگر ایک گھاٹی پہ چلیں گے تو میں اسی گھاٹی پہ چلوں گا جس گھاٹی پہ انصار چل رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ لو کہ لوگ تو مال اور اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے جاؤ، اور جو تم لے کر جاؤ گے وہ ان سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ انصار نے جب یہ باتیں سنی تو دل میں جو شیطان نے خیالات ڈالے تھے وہ سارے خیالات ختم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور ان آنسوؤں نے دل میں جو خیالات پیدا ہوئے تھے ان سب کو دھو دیا۔ انصار کی داڑھیاں بھیگ گئیں اور جو ان کے دل میں غلط خیال آیا تھا وہ نکل گیا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ ہم اس سے آگے چلیں گے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.